بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ میرے اس مضمون پر کہ ہم رسول کو کہاں ڈھونڈیں جس میں اتنی قابلیت ہو، اس پر ایک اعتراض آیا ہے کہ اس مضمون میں تو آپ نے وہ اہم شرط یعنی رسول والی شرط وہ سرے سے اڑا ہی دی۔ اعتراض معقول ہے، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اسے کلیئر نہیں کیا تھا۔ اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ آپ نے یہ مقولہ تو سنا ہی ہوگا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ یہی اصول ہے کہ بہترین نہیں تو بہتر صحیح۔ کوشش کی جائے تو اگلا مرحلہ بھی اچیو کر لیا جائے گا، لیکن ایسا شخص جو ایمان کی اکائی پر آ گیا ہے، اس سے توقع کی جا سکتی ہے آئندہ اصلاح کی، یا نہیں تو اس سے اگلا، نہیں تو اس سے اگلا، کہ ویسے اسلامی ریاست قائم ہو جائے جیسے کہ قرآن چاہتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اسلامک اسٹیٹ تو وہی ہے جو کتاب اور رسول کی بنیاد پر کھڑی ہو، کتاب اور رسول اس کی بنیاد پر کھڑی ہو۔ پاکستان بھی کتاب کی بنیاد پر ہی اسلامی ریاست کہلاتا ہے۔ اس کے آئین کے اندر، ہمارے دستور میں کتاب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا، اس میں سنت کی ایڈیشن کی وجہ سے، سنت کی جو ایڈیشن اس میں لگی نا اس کی وجہ سے۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف کہ وہ تدریجی مراحل کی کس طرح بات کرتا ہے۔ تدریجی مراحل، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک اصل میں یہ الکتاب ہے کس مقصد کے لیے۔ اس آیت پر فوکس کیجئے گا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس 4/105۔ ہم نے یہ الکتاب آپ پر نازل کی ہے اس لیے کہ تو اس کے ذریعے لوگوں میں حکومت قائم کر۔ لتحکم، لام تے، مقصد بیان کرنے کے لیے، تاکہ تو حکومت قائم کر بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ اب اس آیت کے تناظر میں کہ کتاب کا یہ مقصد ہے نازل ہونے کا، اب اس آیت کے تناظر میں یہ دیکھیں، اس آیت پر آئیے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ نبی کے جانے کے بعد ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے جن کو چنا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں کچھ تو ظالم ہیں اپنے تئیں، ظلم کی حدیں پار کر رکھی ہیں، خود بنفسہ ہی ظالم ہے، اپنے آپ میں ہی ظالم ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نام تو کتاب کا ہی لے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آئین میں ہے نا کتاب، نام تو کتاب کا ہی لے رہے ہیں۔ یہ مملکت قائم بھی اسی پر ہوئی تھی کہ اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ نام تو کتاب ہی کا لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کی روح سے حکومت قائم کی ہے، لیکن در حقیقت ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کتاب کا شائبہ تک نہیں ہے وہاں پر، ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ تھی پہلی کیٹیگری۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اب آئیے اسی آیت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ پھر کہتا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں کچھ درمیانی لوگ ہیں، درمیانی درجے کے، میانہ رو کچھ لوگ ہیں، نہ ظالم نہ بالکل درست۔ یہ آگے دوسری کیٹیگری۔ تیسری کیٹیگری کہتا ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں کچھ بھلائیوں میں بڑھ چڑھ کر بہترین کیٹیگری کے حامل لوگ ہیں، اللہ کے اذن کے ساتھ چلنے والے، بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ ہے لاسٹ، وہ ٹاپ کے لوگ، ہائیسٹ کیٹیگری، سپریم کیٹیگری، یہ ہیں وہ لوگ۔ پھر کہتا ہے کہ ذالک الفوز الکبیر، یہ تو بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر یہ اچیو ہو جائے، ایسی اسٹیٹ قائم ہو جائے تو یہ بہت بڑا فضل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا۔ 35/32، 35 کی 32۔ لہذا دوستو، اگر پہلے ظالم طبقے سے نکلنے کا موقع مل رہا ہے، اگرچہ یہ اس ٹاپ لیول پر تو نہیں کہ جہاں کفر سے بچا جائے، وہ لیول تو وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ دیکھیں، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، 3/101، کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو اس حال میں کہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہوں اور تم میں اس کا رسول موجود ہو۔ یہ تو وہ اسٹیٹس ہے اسلامک اسٹیٹ جہاں قائم ہوتی ہے۔ لیکن ظالم طبقے سے تو جان چھڑائیں، کم از کم ایک اسٹیپ تو آگے جائیں۔ ظالم طبقے سے تو جان چھڑائیں، دوسری کیٹیگری پر تو آئیں۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں
آگے بڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ضرور گائیڈ کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتا ہے ان اللہ لمع المحسنین 29/69، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ یقیناً وہی لام تاکید آ گیا، لمع المحسنین، یقیناً نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یعنی جو بھلائی میں سبقت لے رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ایک قدم آگے بڑھایا، برائی کو چھوڑ کر یو ٹرن لے کر اچھائی کی طرف ایک قدم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کو گائیڈ کرے گا اب آگے کیا کرنا ہے۔ یعنی ایک قدم ہوگا کہ اس شخص کا ساتھ دیں، یہ ہمارا قدم ہوگا کہ ہم اس کا ساتھ دیں، یہ ایک قدم آگے بڑھانا، اس کا ساتھ دیں، جو اللہ کو اپنا حاکم مان کر صرف اس کے آگے جھکنے پر پکا ہو گیا ہے، ساری برائیوں کے ساتھ ایک چیز میں پکا ہے، ہم نہیں جھکیں گے کسی کے آگے، ہم اللہ کے عبد ہیں۔ اچھائی کی توقع بھی ادھر ہی سے کی جا سکتی ہے۔ والسلام۔